السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج سوموار ہے، 4 اکتوبر ہے اور میں آفس جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، خوش ہوں۔ آپ کی خوشی خداوند تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے اور جیسے پرانے زمانے میں خط لکھتے تھے نا کہ آپ کی خوشی ہمیں نیک مطلوب ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں یہ جناب علی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل بھی حمزہ شہباز کے بڑے کامیاب پروگرام گئے ہیں اور پرسوں جو ملتان کا کیا تھا وہ بھی بڑا زبردست گیا ہے۔ رستے میں جگہ جگہ ایسے استقبال ہو رہے ہیں جیسے جناب وہ ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مستقبل بھی جو ہے وہ اس کا نون لیگ کا ہے اور کل کافی لوگوں میں نے شمولیت اختیار کی ہے، سابق ایم پی ایز نے، ایم پی ٹکٹ ہولڈرز نے، اور کافی لوگوں نے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ بھی یہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں۔ ٹھیک ہے جی، اور اب جو آج میں نے یہاں پہ 2 ریکویسٹیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ بڑا جلسے کا اعلان کرے مہنگائی کے خلاف۔ لوگ نک و نک ہو گئے نے۔ آج بھی عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، میں فلاحی ریاست بناؤں گا، اور دنیا میں پیٹرول اتنا مہنگا ہوا ہے، ہم نے 100% مہنگا ہوا ہے، میں نے 21% مہنگا کیا ہے۔ یہ وہ سب جھوٹ کا پلند ہے۔ آپ یقین کریں، آپ گوگل پہ چلے جائیں، چینی کا بھی اس نے بتایا، آٹے کا بھی بتایا۔ اور بھائی چینی آٹا ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے، ہم فری بھی دینا شروع کر دیں تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم فری بھی دینا شروع کر دیں نا تو یہ ختم نہیں ہوتا، جو ہمارے اپنے ملک کی پیداوار چیزیں ہیں۔ نمک ہے، چینی ہے، آٹا ہے، یہ سارے ہمارے ملک کی پیداوار ہیں۔ چاول ہے، اور بھئی افغانستان میں تو 1 بوری گندم کی کاشت کوئی نہیں کر سکتا، وہاں نہیں ہوتے، اور جو دوسرے ملک ہیں وہاں پہ نہیں ہوتے۔ ہمارا تو زرعی ملک ہے، اس میں آپ کیا دوسری دنیا سے کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ آپ تو کبھی گندم بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی لا رہے ہوتے ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کی، کوئی پالیسی نہیں ہے، سیدھی پالیسی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے سارے دائیں بائیں والے جیبیں بھر کے، اور جب ان کی جیب بھری جاتی ہے وہ پھر آپ کو خالی کر کے آپ کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ جی شوکت خانم میں ہے اور نمل یونیورسٹی میں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ آج پھر وہی باتیں کر رہے تھے کہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے آپ ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی ہم نے پوری مہنگائی نہیں کی، 100% کرنی تھی، ابھی ہم نے 21% کی۔ پیٹرول کی آپ نے بات کی، ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تاریخ کا قرضہ آپ لے رہے ہیں اور سب سے زیادہ تاریخ کی مہنگائی آپ نے کر دی ہے۔ وہ کدھر ہے چوروں والی حکومت جس میں ہر چیز سستی تھی؟ آپ کمال کرتے ہیں یار عمران خان، آپ جب چیز عملی طور پہ ایک چیز سستی نہیں ہوگی۔ میں نے کل بتایا کہ ایک دوست نے گاڑی لی ہے، اس نے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے کہ جناب اس کی رجسٹریشن کا گاڑی کا نمبر لگانے کے لیے۔ آج کل اس نے پتہ کیا تو 2,60,000 روپیہ۔ کیوں بھائی؟ آپ نے تو امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کے ساتھ ساتھ امیروں کو بھی رلا دی ہے۔ وہ بھی اپنے جو ہے نا جیب خرچ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دائیں بائیں کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہر بندہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم کہتے تھے پاکستان زندہ باد، اب ہم کہہ رہے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ۔ یہ حالات آپ نے کر دیے ہیں۔ آپ تبدیلی سرکار ہیں، آپ نے تو آپ بالکل کوئی چیز نہیں کرنی تھی، آپ نے سب وہ قلعہ ٹھوکنے والی بات کی ہے۔ کہتے جی پہلے کفن چور سی، وہ خالی کفن چوری کرتا سی تے وہ نواں جڑا چور آیا وہ قلعہ بھی نال ٹھوک جاتا سی۔ یعنی کہ آپ نے حد کر دی ہے۔ آپ کو لوگوں نے اس لیے تو نہیں 4 ووٹ دیے، اصل بات یہ کہ آپ کو 4 ووٹ ملے ہیں، 8 ووٹ آپ کو ڈالے گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ میری حکومت بن جائے گی۔ وہ تو بغض معاویہ میں آپ کی حکومت بنی ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ آپ کو تو افغان طالبان نے بھی کہہ دیا کہ بھی آپ کٹ پتلی ہیں، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ آپ ادھر مداخلت بھی کیے جا رہے ہیں۔ کوئی پالیسی آپ کی صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کال سیدھی۔ کوئی بتائیں آپ کی پالیسی سیدھی ہو جس کے اوپر ہم ویڈیو بنا کے آپ کی تعریف کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری چیزیں ساری سستی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ چلیں جی ادھر میں چلا گیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مریم نواز صاحب مہنگائی کے خلاف جلوس نکالیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے اور یہ مہنگائی ذرا کم کرے۔
اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آ رہی. جو اس کو فواد چودھری کہہ دیتا ہے، شہباز گل کہہ دیتا ہے، کہتا ہے یہی گل ٹھیک ہے، یہی گل 100% ٹھیک ہے جو ہمیں انہوں نے بتائی ہے. یہ اپنا اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ باہر نکل کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. بھائی اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے. ہر چیز چلی گئی ہے. چلے ہم کہتے ہیں جی ایک چیز مہنگی ہوتی ہے، دوسری چیز سستی ہو جاتی ہے. اچھا مہنگائی بڑھ رہی ہے، چلے بڑھ رہی ہے جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ تنخواہیں بھی نہیں بڑھا سکتے؟ کیا آپ مزدوروں کی مزدوری بھی نہیں بڑھا سکتے؟ آپ پینشنر جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی جو پینشن میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے؟ اگر وہاں 100% مہنگائی بڑھی ہے، آپ کے بقول آپ نے کتنے فیصد تنخواہیں بڑھائی ہیں؟ زیادہ تر طبقہ تو تنخواہوں والا ہے نا یہاں پہ. بتائیں آپ نے کتنے فیصد تنخواہیں بڑھائی ہیں؟ اس بجٹ میں تو آپ نے ملازمین کو بھی کچھ نہیں دیا. پہلا بجٹ ہے دنیا کا آپ کا. تو آپ کی ہر بات غلط ہے، اس لیے آپ نام مدینہ کی ریاست کا لیتے ہیں. لوگ نیچے سے ہنس رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی بات پہ ہم ہنسیں یا روئیں. اچھا جی، مریم نواز صاحبہ آپ سے کہ اسے یہ ریکویسٹ ہے کہ بڑے جلسوں کا اعلان کرو، فوری طور پہ کرو بڑے جلسوں کا اعلان. اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 2023 کے الیکشن میں عوام ہمیں منتخب کریں گے. نو 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 نو. ابھی آدھا ٹینیور گزرا ہے اس حکومت کا. اس نے لوگوں کا جو ہے نا وہ نچوڑ لیا ہے، خون نچوڑ لیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیڈ باڈی بھی نہ ملے ان کی قبرستان میں دفنانے کے لیے؟ یا اس حکومت کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ 2023 میں الیکشن میں جی نون لیگ جیتے گی، 2023 میں جیتے گی. 2023 میں کیسے نون لیگ جیتے گی؟ 2023 کا ذکر نہ کریں، آپ اسی سال کی تبدیلی کی بات کریں. یہ ہمارا مطالبہ ہے آپ سے. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے. آپ ہر جلسے میں، شہباز شریف صاحب نے بھی اس دن وہ کراچی والے جلسے میں بھی یہی کہا ہے. تو یہ پھر لگتا ہے کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہو گئی ہے کہ جناب تم ہمیں 2023 تک آرام سے کام کرنے دو، ہم مرضی سے الیکشن کرائیں گے. بھائی جب پی ٹی ایم کس لیے بنی ہے؟ آپ پی ٹی ایم میں کس لیے شامل ہوئے ہیں؟ پی ٹی ایم یہی تھا کہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی اور اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہم لائیں گے. عدم اعتماد لائیں گے ہم اس حکومت کے خلاف. تو اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد والا چیپٹر بھی آپ نے بند کر دیا ہے. عثمان بزدار ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں. کہیں اس کو گھر تحفے میں مل رہے ہیں، کہیں گاڑیاں مل رہی ہیں، کہیں اس کو جناب بڑی بڑی چیزیں مل رہی ہیں. وہ پہلا جو وزیر اعظم نے تو گھڑی بیچ کے کھا لی ہے، گھر دیا چیزیں بیچ رہے ہونے. تو نوبت کتنے تک پہنچ گئی ہے؟ اندازہ کرو. آپ اندازہ کریں کہ ہماری گھر کی چیزیں بکنے پہ آ گئی ہیں عام لوگوں کی. میں آپ کو قسم سے کہہ رہا ہوں، مجھے لوگ فون کر رہے ہیں کہ اس دن بھی میں ٹی وی پہ بھی بلکہ دیکھ رہا تھا. ایک بندے نے کہا جی کہ وہ بجلی کا بل میں نے دینا تھا، میں نے اپنا پنکھا بیچ کے بجلی کا بل دیا. اب بتائیں آپ کہ ہم اس کے اوپر خاموش رہیں؟ آپ کہتے ہیں جی 2023 ابھی تو 21 ہے. آپ کیا بات ہے، آپ ابھی سے ہار مان گئے ہیں. پی ٹی ایم کو آپ نے عملی طور پہ ختم کر دیا ہے. ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے، بالکل ہی منظور نہیں ہے. آپ بار بار جلسوں میں آپ پی ڈی ایم خود کہنے لگ گئے. حمزہ شہباز صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور یہ شہباز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ 2023 والی رٹ چھوڑ دیں اور آپ اسی سال تبدیلی کی بات کریں. اور مریم نواز صاحبہ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور نواز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے. یہ جو ریکویسٹ میں بھیج رہا ہوں یہ عوام کی خواہش کے مطابق بھیج رہا ہوتا ہوں. تو آپ جو ہے یہ 2023 والی رٹ چھوڑیں اور ہمیں اسی سال تبدیلی چاہیے. نواز شریف صاحب اسی سال پاکستان واپس آؤ، عوام کے زخموں پہ مرہم رکھو. یہ حکومت عوام کے زخموں پہ مرچیں ڈال رہی ہے اور نمک ڈال رہی ہے. آپ آ کے لوگوں کے زخموں پہ جو ہے وہ مرہم رکھیں، دوائی رکھیں، ملم رکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ کو منظور ہے کہ یہ 2023 والا نعرہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کے فون آتے ہیں کہ سر جی ان کو سمجھائیں کہ یہ 2023 کی بات کیوں کرتے ہیں. 2023 تک تو ملک اور تباہ ہو جائے گا.
جو تھوڑا سا بچا ہوا ہے نا، کشتی بچی ہوئی ہے، کنارے کنارے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ڈوب جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ؟ آپ کبھی کہتے ہیں جی اس کو ٹائم دو، کبھی کہتے ہیں اس کو بدلو. اس کو بدلو، عدم اعتماد تحریک کی تیاریاں کرو، 2 بڑے جلسے کر کے عدم اعتماد آپ کر سکتے ہیں دونوں کے خلاف. اتنے جو ہے نا ایم این اے ایم پی آپ کے پاس آ جائیں گے. طریقے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی دوستو.